السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے، چمکتے دمکتے، اچھلتے کودتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسپین کی ایک کہانی کا عنوان ہے بولنے والی بلی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ بلیاں تو سبھی بولنے والی ہوتی ہیں، ارے نہیں، میاؤں میاں بولنے والی نہیں، ہماری طرح بولنے والی۔ سنتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے قد کی بوڑھی عورت تھی جس کا نام مہتاب بیگم تھا۔ وہ ایک پھٹے پرانے خیمے میں رہتی تھی جو اس نے اخروٹوں کے درختوں کے جنگل میں لگایا ہوا تھا۔ اسے یقینی طور پر گھر تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ خیمے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی، ایک پرانی چارپائی اور زنگ آلود چولہا تھا، لیکن مہتاب بیگم اپنی غریبی کی شکایت کسی سے نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی کہ شکر ہے میرے سر پر چھت تو ہے، کیا ہوا اگر بارش کے دوران وہ ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ ایک دن مہتاب بیگم جنگل میں کھمبیاں اکٹھی کر رہی تھیں تاکہ ان کا شوربہ بنا سکے، تو کہیں سے ایک پیاری بلی آئی جس کے جسم پر دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے مہتاب بیگم کے پیروں سے لپٹنا شروع کر دیا۔ مہتاب بیگم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اچانک بلی بولی، میاؤں، شکر ہے میں نے تمہیں ڈرا نہیں دیا۔ مہتاب بیگم نے سوچا، واہ، بولنے والی بلی، یہ معجزہ ہر روز تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بلی کو یہ بھی احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ اسے بولتا دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ بلی مہتاب بیگم کے پیچھے پیچھے اس کے خیمے تک پہنچ گئی۔ وہ اپنی دم پیار سے مہتاب بیگم کی ٹانگوں پر سہلاتی رہی۔ مہتاب بیگم نے بلی کو خیمے کے اندر ہی بلا لیا۔ بلی نے بھی خیمے کو اپنا گھر ہی بنا لیا۔ بوڑھی عورت نے رکابی میں دودھ ڈال کر بلی کو پینے کے لیے دیا، پھر اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور بیٹھ کر پینے لگی۔ بلی نے مہتاب بیگم سے پوچھا، میاؤں، کیا تم خوش اور اپنی زندگی سے مطمئن رہتی ہو؟ مہتاب بیگم نے جواب دیا، میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر وقت مسکراتی رہوں، لیکن میں بہت خوش ہوتی اگر میں اس خیمے میں رہنے کی بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوتی۔ بلی فوراً بولی، میاؤں، تو پھر ذرا ایک منٹ رکو۔ بلی کا یہ کہنا تھا کہ اچانک سب کچھ ایک لٹو کی طرح تیز تیز گھومنے لگا۔ مہتاب بیوی بھی، اس کے چائے کا کپ بھی، اور اس کا خیمہ بھی، اور باقی سب کچھ بھی۔ پھر جب آہستہ آہستہ ہر چیز رک گئی تو مہتاب بیگم نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے بہت خوبصورت گھر میں تھی۔ مہتاب بیگم نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، تمہارا 1000 بار شکریہ، لیکن تم نے یہ سب آخر کیسے کر لیا؟ لیکن جب اس نے ادھر ادھر دوبارہ دیکھا تو اسے بلی پاس نظر نہیں آئی جس سے وہ جواب لے سکتی۔ مہتاب بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھر بولی، اللہ تیرا شکر ہے، کل تک میری سب سے بڑی خواہش ایک چھوٹے سے گھر کا حاصل کرنا تھی، اب وہ میرے پاس ہے۔ کھڑکی سے باہر بڑھیا کی نظر پڑی تو باغیچے میں پھول لہرا رہے تھے۔ کیاریوں میں گوبھی، گاجریں، پالک اور مٹر بھی اگے ہوئے تھے۔ باہر ایک آڑو کا درخت لگا ہوا تھا اور ایک سیب کا بھی۔ وہاں پکی ہوئی اسٹرابیریز کی فصل بھی تھی، صرف اسٹرابیریز کو توڑنا باقی تھا۔ مہتاب بیگم خوشی سے اچھل پڑی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن دھاریوں والی بلی دوبارہ اس کے پاس آئی۔ اس نے پوچھا، میاؤں، بڑی بھی، اب تو تمہارے پاس بہت خوبصورت گھر ہے۔ مہتاب بیگم نے دل سے اس کی بات کو مانتے ہوئے کہا، واقعی بہت اچھا گھر ہے، لیکن کچھ چیزوں کی اس گھر میں ابھی بھی ضرورت ہے۔ بلی نے مہتاب بیگم کی ٹانگوں سے لپٹنا بند کر دیا اور بولی، میاؤں، میں تو سمجھتی تھی کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے،
لیکن میرا خیال ہے ابھی تم مطمئن نہیں ہو۔ بڑی بی نے فوراً کہا، مجھے ایک بھینس، ایک مرغی اور ایک بطخ چاہیے، ایک بڑا گلہ جس میں یہ رہ سکیں۔ بلی نے کہا، ہاں ان چیزوں کا بندوبست ہو سکتا ہے، اب ذرا کرسی پکڑ کر بیٹھو۔ زوں کی آواز آئی اور دوبارہ ہر چیز گھومنے لگی۔ مہتاب بی بی، خوبصورت چھوٹا گھر، باغیچہ اور نیا چولہا، سبھی چیزیں ایسا لگتا تھا جیسے سب جھولے پر سوار ہیں۔ خاصی دیر کے بعد سب کچھ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بھینس بھی تھی، مرغی بھی اور بطخ بھی، اور پھر ان کے رہنے کے لیے دور گلہ بھی۔ بڑی بی بہت خوش تھی، اسے مرضی کے مطابق بیٹھے بٹھائے چیزیں جو مل رہی تھیں۔ اس دفعہ تو وہ بلی کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی۔ آخری بار اس نے بلی کو دیکھا تو وہ کھڑکی سے کود کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اگلے دن مہتاب بیگم نے اسٹرابیری سے جام بنایا اور اسے ہلاتی رہی اور چکھتی رہی۔ تبھی بلی کھڑکی سے ہی کود کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بہت مزے کا لگتا ہے، میاؤ۔ وہ بڑی بی کی ٹانگوں سے بھی لپٹتی رہی۔ بڑی بی کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئی ہو، مجھے ابھی بھی بہت سی چیزوں کی مزید ضرورت ہے۔ بلی غرا کر بولی، کئی لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ڈبل روٹی کی کس طرف مکھن لگانا ہے۔ وہ جتنا کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں ان کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، اسے ہی لالچ کہتے ہیں۔ ان الفاظ کا بڑی بی پر بہت ہی برا اثر ہوا۔ اس نے زور زور سے جیم میں چمچہ ہلانا شروع کر دیا۔ جیم گرم تھا، برتن سے باہر گرا تو بڑی بی کی انگلی جل گئی۔ وہ بولی، یہ لالچ نہیں، ضرورت ہے۔ بلی بولی، ضرورت والی بات ٹھیک ہے، میاؤ۔ مہتاب بیگم بولی، مجھے باغ میں کام کے لیے ایک مالی چاہیے، مجھے گھر کی صفائی کے لیے ملازم چاہیے اور ایک باورچی جو میرے لیے کھانا بنائے۔ بلی نے بے صبری سے پوچھا، بس یا کچھ اور؟ بڑی بی بولی، میرے پاس ایک چھکڑا اور گھوڑا بھی ہونا چاہیے آنے جانے کے لیے، کپڑے، ایک سوئمنگ پول۔ بڑی بی نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ہر چیز پھر گھومنے لگی، ایک آندھی کے بگولے سے بھی تیز۔ پھر بادل کڑکے، بجلی چمکی اور بارش برسی۔ تب بڑی بی کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی لالچ میں پڑ گئی ہے۔ وہ منت کرتے ہوئے بلی سے کہنے لگی کہ وہ بس کرے۔ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھہر گئیں اور مہتاب بیگم کی آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا جو اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس کی ہر چیز غائب ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ اپنے پھٹے ہوئے خیمے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی اور ارد گرد گھنا جنگل تھا۔ بلی غرا کر بولی، میاؤ، اب تو تمہیں مطمئن ہونا چاہیے۔ بڑی بی اپنی جلی ہوئی انگلی کی پٹی کرتے ہوئے بولی، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے، میں تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ لیکن تب تک بلی اس سے 17 میل دور جا چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید بڑی بی کو زیادہ سزا مل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ پھر اسے ملنے جائے، اور اگر بڑی بی نے لالچ کرنا چھوڑ دیا ہو تو شاید اس کی دوبارہ مدد کر دے گی۔ ہو سکتا ہے واقعی پھر کسی دن وہ گئی ہو اور بڑی بی سے ملی ہو۔ وہ کہانی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔